تاریخ کے آئینے میں اب دنیا کو ہمیں اپنا ہی مذہب نہیں دوسروں کا صحیح مذہب بھی ہم کو ہی بتانا پڑے گا. بھائی یہ گھور کلیوگ تو ہے. ہاں جہاں رام کا نام لے کر راون والا کام کیا جا رہا ہے. یہ دیکھیں خود راون نے بھی سیتا کا اپہرن راون کے بھیس میں نہیں کیا تھا, کسی دوسرے بھیس میں آیا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اسے معلوم ہے کہ یہ اپہرن راون کے بھیس میں نہیں ہو سکتا. نہ جانے یہ 30-40 گنڈے راون بن کے رام کا نام لے کے کیوں راون والا کام کر رہے تھے. میرا جملہ واضح ہو جاتا. وہ بھی کہاں؟ شکشا کے مندر میں. اور مسئلہ کیا ہے؟ حجاب ہٹاؤ. عجیب مصیبت. گھور کلیوگ ہے کہ نہیں؟ ملک عزیز میں ننگے پن پہ پہرا نہیں ہے. ملک عزیز میں ننگے پن پہ پہرا نہیں ہے. ننگے مہاراج جہاں چاہیں آئے جائیں, ان پہ کوئی پہرا نہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں. پابندی کس پہ؟ حجاب پر. اچھا یہ بھی غلط فہمی ہے کہ برقع حجاب کہلاتا ہے. برقع لباس ہے, حجاب نہیں. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. برقع لباس کا نام ہے, حجاب کا نام نہیں. اسی لیے مراجع اکرام کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر برقع اتنا ٹائٹ پہنا جائے کہ جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں تو یہ حجاب کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ بے حیائی بھی ہے, بے حجابی بھی. اگر برقع کا نام حجاب ہوتا تو اس کیفیت کے پردے کو بے حجابی نہ کہا جاتا. اس کا مطلب یہ کہ برقع لباس ہے, حجاب تو حیا کا نام ہے. اور حیا کسی مذہب کی دین نہیں ہے, فطرت کی دین ہے, نیچر کی دین ہے. ہاں اب جس کی فطرت سالم ہوگی اسے حجاب اچھا لگے گا. جن کی فطرتیں مجروح ہو جائے انہیں ننگا پن اچھا لگتا ہے. انہیں ننگا پن اچھا لگ رہا ہے. جبکہ میں نے کہا کہ مذہب کی دین پردہ نہیں ہے. حجاب مذہب سے پہلے انسانی فریضہ ہے, فطرت کی دین ہے. آپ پوچھئے ایک بیٹے نے باپ سے کہا کہ یہ پردہ, یہ چادر, یہ قید و بند ہے, ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے, یہ قدامت پسندی ہے, یہ پچھڑی ہوئی جاتی کا ہونا ہے. طرح طرح کے اعتراضات بچی نے باپ کے سامنے رکھ دی. دیکھیے تربیت کا انداز بھی ملاحظہ فرمائیے. باپ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو کہہ رہی وہ صحیح ہے یا غلط. باپ نے کہا ذرا اپنی کتابیں لے کر آنا. اسکول کی کتابیں لائی گئی. باپ نے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ اب اس نے ورقہ پلٹا, پہلے صفحے پہ پڑھ کے بتانے لگی. باپ نے کہا بیٹا ورقہ کیوں پلٹا؟ نام تو پہلے صفحے پہ لکھا تھا, باہر ہی لکھا تھا. کہا بابا میں نے باہر ورقہ چڑھا دیا, باہر ورقہ چڑھا دیا. باپ نے پوچھا یہ ورقہ کتاب پہ کیوں چڑھایا؟ کہا یہ گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا. یہ گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا. میرے جو جملہ کہوں, گرد و غبار سے محفوظ رہ جائے گا. گرد و غبار آ بھی جائے تو ہٹ جائے گی, ہوس کا غبار کیسے ہٹے گا؟ بے حیائی کا غبار کیسے ہٹے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک کتاب کو گرد و غبار سے پاک رکھنا ہے تو اسے حجاب میں رکھنا ہوگا, اسے پردے میں رکھنا ہوگا, اسے ورق چڑھا کے رکھنا ہوگا. ورق چڑھانا کتاب کو قید کرنا نہیں ہے, کتاب کی حفاظت ہے. کتاب کا تحفظ ہے, کتاب کا تحفظ ہے. مزید مثال دی, 2 ٹافی لے کر آئے. ایک کھلی ہوئی ٹافی تھی, ایک ریپر میں پیک تھی. کہا کون سی کھانا پسند کرو گی؟ کہا یہ ریپر والی. کہا یہ کھلی ہوئی کیوں نہیں؟ کہا اس پہ جراثیم بیٹھ جاتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شے پہ جراثیم بیٹھ جائیں وہ کھانے کے لائق نہیں. کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا. جس پر جراثیم بیٹھ جائیں, کیوں؟ کہا جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. اس کا مطلب یہ جراثیم زدہ ٹافی اگر جسم و جسمانیت کے لیے نقصان دہ ہے تو بے حجاب عورت کے ساتھ عقد اور قربت جسم کے لیے نہیں, نسلوں کے لیے نسلوں کے لیے. اور میں نے یہ جملہ کبھی نیر بھائی پڑھا تھا. اب آج کل تو کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے تو لوگوں نے پڑھ کے اپنے نام سے کر دیا. ہو سکتا ہے یہ بعد میں مرنے کے بعد جی مقتے نہیں ہوتے. تو اور مہربانی ہے ان کی کہ انہوں نے بھی کافی اس معاملے میں جو ہے وہ ساتھ دیا ہے. میں نے ایک جملہ اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام پہنچانے کے لیے جملہ کہا تھا کہ نیٹ NET نیٹ. نیٹ کے معنی کیا ہے؟ جال. شکریہ. جال کہاں ڈالا جاتا ہے؟ بہت اچھا ہے. مچھلی پکڑنے کے لیے. میں بزرگ کے لفظوں کو نہیں رہتا ہے نا, پانی میں مچھلی پکڑ. یہ نوجوان دوست ذرا غور سے سنیں, شاید میں ان تک ایک میسج کنوے کر رہا ہوں. جب انسان جال کو پانی میں ڈالتا ہے تو اس میں صرف مچھلیاں آتی ہیں. جب نیٹ ڈالا جاتا ہے تو اس میں صرف مچھلیاں آتی ہیں. کچھ کوڑا کرکٹ غلاظت گندگی نجاست آتا ہے. تو جو شکاری شکار کرنے کے لیے گیا ہے وہ مچھلی تو پکڑتا ہے اور بقیہ کوڑا کرکٹ کیا کرتا ہے؟ پھینک دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھینک دیتا ہے. جب آپ نیٹ چلاتے ہیں نا تو خالی حلال چیزیں نہیں آتی, حرام چیزیں بھی آتی ہیں. عقل و خرد کا تقاضا یہ ہے کہ حلال لے لینا, حرام اسی سمندر میں ڈال دو. اور یہاں تک بات آگئی. ایک جملہ اور صاحبان شعور تشریف جی صاحبان شعور تشریف فرمائے ماشاءاللہ. یہ جو مچھلی جال ڈال کے پکڑی گئی, اب لفظ کہہ سکتا ہوں جو پھنسائی گئی مچھلی ہے نا, کیا ہر قسم کی مچھلی کھانا حلال ہے؟ شریف ذاتوں کی شریعت میں ہر مچھلی حرام حلال نہیں ہے. آج میرا جملہ واضح ہو. ہر مچھلی حلال نہیں ہے. کون سی حلال ہے؟ فلس والی. لفظ بدلو, چھلکے والی, حجاب والی. ہر مچھلی حلال نہیں ہے. دیکھیے شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر. شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر. میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. شریعت نے کتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں وہ مچھلی کھانے کی اجازت دی جو مردہ نہیں کھاتی. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. وہ مچھلی کھانے کی اجازت نہیں دی. اب لوگ پریشان تھے کووڈ کے بعد مچھلیاں نہ کھائی جائیں, اس لیے کہ مچھلیوں نے لاشیں کھائی ہیں. ہم نے کہا خبردار, ہماری شریعت 1400 سال پہلے ہمیں آگاہ کر کے گئی ہے, مردہ کھانے والی مچھلی ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں. چھلکے والی مچھلی, باحجاب مچھلی, کیا ہوگا اگر ہم نے بے حجاب مچھلی کھا لی, بغیر چھلکے والی مچھلی کھا لی؟ تو کہا پہلے تو یہ کہ یہ کووڈ والی لاشیں کھا چکی ہے, تو پہلے تو یہ سمجھ لینا.
کافر کا اگر کھا لی تو جسم متاثر ہوگا. میرے عزیزوں کہنے دیجئے اگر ایک بے حجاب مچھلی کے کھانے سے جسم متاثر ہو سکتا ہے تو بے حجاب خاتون کو گھر میں لانے سے کیا نسلیں برباد نہیں ہو سکتی؟ تو حجاب جو ہے وہ حیا کا نام ہے، پردے کا نام ہے. حجاب لباس نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں لباس ہٹانے سے حجاب ہٹ جائے گا؟ لباس ہٹانے سے حجاب نہیں ہٹے گا. غور کیجئے گا، حجاب ہٹانے سے لباس نہیں ہٹے گا، لباس اپنی جگہ رہے گا. اچھا اب جو ہٹا رہے ہیں انہیں اپنے دھرم کا بھی گیان ہونا چاہیے. یہ پردہ اسلامی تہذیب تو ہے ہی، ہندوستانی تہذیب بھی ہے. اگر ہندوستانی تہذیب نہ ہوتی تو گھونگھٹ کس پردے کا نام ہے؟ گھونگھٹ پردہ ہے کہ نہیں؟ یہ گھونگھٹ پردہ ہے. اور مزید سن لیجیے ان کی دلیلوں سے، ان کی کتابوں سے سن لیجیے. والمیکی رامائن میں یہ بات ذکر ہے کہ جب سیتا جی کا اپہرن ہوا، راون لے کے گیا، تو چونکہ وہ چالاک استری تھی، انہوں نے اپنے جسم سے کچھ چیزیں پھینکنا شروع کی. چپل اتار دی، پھینک دی تاکہ وہ نشانیاں رہیں. کچھ انگوٹھی اتار دی، چیزیں اتارتے گئے. ادھر ہنومان جی نے وہ چیزیں اٹھائی اور لکشمن کو دی. پہچانتے ہیں؟ کہاں پہچانتا ہوں، یہ میری بھابھی کی ہے. چیزیں دیتے 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 انہوں نے ناک کی نتھ دکھائی. ناک کی نتھ، نتھنی ناک میں جو پہنی جاتی ہے. غور کیجئے گا. وہ جب دی تو پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو لکشمن نے کہا میں اسے نہیں پہچانتا، میں اسے نہیں پہچانتا. تو پھر مریادہ پروشوتم رام، ہاں یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے. ہمارے یہاں اشرف المخلوقات پیغمبر ہیں. ہاں مگر جو جس مذہب کو مانتا ہے اس کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری. برادران اہل ہنود کے یہاں، اور یہ برادران اہل ہنود بھی ہم نے اپنی عقیدت سے نہیں گھڑا. یہ بھی مولا نے کہا، یہ بھی مولا نے کہا. جب مالک اشتر کو خط لکھا تو کہا اخوان، تمہارے دو بھائی ہیں، اما اخن لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. کچھ تمہارے دین میں بھائی ہیں، کچھ تمہارے انسانیت میں بھائی ہیں، مانوتا میں بھائی ہیں، ہیومینٹی میں تمہارے برادر ہیں، بھائی ہیں. لہذا توجہ، تمہارے بھائی ہیں. تو یہ برادران اہل سنت تو ہم کہتے ہیں یہ دینی بھائی. برادران اہل ہنود یہ ہمارے انسانی بھائی. غور کیجئے گا. تو جیسے ہی پروشوتم رام نے وہ ناک کی نتھ دیکھی، کہا لکشمن یہ تمہاری بھابھی کی ہے، تم اسے نہیں پہچانتے؟ تو لکشمن کہتے ہیں برہتا شری، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں، میں اپنی مریادہ کی سیماؤں کو جانتا ہوں. ہمارے ہاں جو پردہ ہے وہ بتا رہے ہیں لکشمن کہ میں نے کبھی اپنی بھابھی کے چہرے کو نہیں دیکھا. آپ بتائیے اسلامی نقطہ نظر سے بھابھی نامحرم ہے کہ نہیں؟ تو بھابھی کے چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے. گیتا پڑھنے والے اگر گیتا ہی ڈھنگ سے پڑھ لیتے، رام کا نام لینے والے اگر رام ہی کو سمجھ لیتے، تو آپ یقین کیجئے کہ اسلام کی دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھ جاتے کہ اپنے مذہب کو بھی برباد کرتے چلے جائیں. یہ غلط فہمی ہے کہ تم اسلام کو برباد کر رہے ہو، تم اپنی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہو، تم اپنے وجود کو ختم کر رہے ہو. اس طریقے کی بات. کیا یونیورسٹی شکشا کا مندر نہیں ہے؟ بلکہ میں تو ایک لفظ کہتا ہوں کہ مدرسہ اور اسکول یہ مندر اور مسجد سے زیادہ معتبر جگہ ہے. اس لیے کہ مسجد میں صرف عبادت ہوتی ہے، مدرسے میں تو اس عبادت کا عرفان ہوتا ہے. مندر میں تو صرف پوجا ہوتی ہے،
शिक्षा के जरिए तो बताया जाता है कि कौन पूजा के लायक है और कौन नहीं। तो अगर ऐसे मुकाम पर कुछ गुंडे और मवाली गैर मजहबी काम करें तो इसका मतलब ये कि वो तालीमात श्री राम से दूर हैं। तालीम हासिल करने का मकान, किस तरीके से तालीम हासिल की जाती है, ये मैं आपको बता दूं इसी रामायण के तुफैल से और लफ्ज़ से। चूंकि असर हाजिर से मुझे बात को आप तक पहुंचाना है, इसलिए रावण का आखिरी वक्त आया, रूह निकलने वाली है, समझिए मरने वाला है। राम ने कहा अपने भाई से लक्ष्मण से कि जाओ, ये बहुत बड़ा ज्ञानी था, ये पढ़ा लिखा था, जाओ इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, उसके सराहने खड़े हुए और सराहने खड़े होकर कहने लगे कि मुझे मेरे भ्राताश्री ने भेजा है, तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, मुझे तुझसे ज्ञान प्राप्त करना है। रावण ने कहा तुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तुझे तो अभी ज्ञान लेने का सलीका ही नहीं आता। अब मुझे ज्ञान लेने का सलीका नहीं आता। जोश में वापस अपने भाई के पास आए, कहा भैया अब जुमला सुनिए जो लिखा हुआ है रामायण में। उन्होंने कहा भैया आखिरी सांसें ले रहा है मगर अहंकार देखिए, ईगो देखिए, तकब्बुर देखिए, घमंड देखिए। मुझसे कह रहा है कि तुझे तो अभी इल्म लेने का सलीका भी नहीं आता। श्री राम मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा कि तुम खड़े कहां थे? क्या मैं रावण के सराहने खड़ा था? क्या यही तो तुमने गलत किया? शिक्षा हमेशा गुरु के चरणों से ली जाती है। जाओ उसके पैरों में खड़े हो और फिर उससे ज्ञान प्राप्त करो। ये आए दोबारा आके इसके पैरों के करीब खड़े हुए, कहा मुझे ज्ञान दो। कहा अब तुम सही जगह खड़े हो, अब तुम ज्ञान लेने के लायक हो। अब जुमला सुनिए जो मैं आलम इंसानियत तक पहुंचाना चाहता हूं। है तो रावण का, मगर कहते हैं खुजिल हिकमा वलो कान मिन अहली निफाक। अगर हिकमत निफाक के सीने में भी मिले ना तो निकाल ले। जहां से हिकमत मिले वहां से ले लेना। गौर कीजिएगा, जैसे ही गया कहा कि सुनो लक्ष्मण, तुम्हारे लिए ज्ञान ये है कि मुझे हजारों देवी देवताओं का वरदान प्राप्त हो चुका है। किसी में हिम्मत तो नहीं थी कि मुझे कत्ल कर देता, मेरा वध कर देता, मगर मुझे मेरे अहंकार ने मारा है। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, मुझे मेरे गुरूर ने मारा है, मुझे मेरे घमंड ने मारा है। लिहाजा जिंदगी में जितनी कुव्वत और ताकत, इल्म और हुनर तुम्हारे पास आ जाए, जितना बड़ा ओहदा और मनसब आ जाए, खबरदार कभी भी अहंकार न करना। अगर गीता ही को थोड़ा सा पढ़ के समझ लिए होते तो फिर अहंकार की हुकूमत न होती। हुकूमत के मिजाज में अहंकार ना होता, हुकूमत के मिजाज में गुरूर तकब्बुर ना होता, कुव्वत के नशे में चूर होके ऐसी वाणियां न बोली जाती जिससे इंसानियत का दिल दर्द रहे। हमें डराने की कोशिश ना करो। हमारा इमाम 40 तलवारों में सो के हमें बता गया है, कभी तलवारों में सोना पड़े तो हिजरत को याद करके चैन से सो जाना। इस कौम को डराने की जरूरत नहीं है।